بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. اچھا, آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تھنکنگ کے حوالے سے, سوچ کے حوالے سے, کہ ہماری جو سوچ ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے اور ہمارے لیے سوچنا کیسے آسان ہوتا ہے اور نیا کیسے سوچا جا سکتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ان سے آج میں نے سکھانی ہے وہ یہ کہ نیا کیسے سوچا جا سکتا ہے. ہمیں کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ ہم نے کچھ اگر نیا سوچنا ہے تو وہ کیسے سوچنا ہے. اچھا, اب میری بات سنیے گا. دیکھو, کچھ چیزیں سوچنی آسان نہیں ہوتی, کچھ چیزیں سمجھنی آسان نہیں ہوتی, اور کچھ چیزیں سمجھنی اور سوچنی دونوں مشکل ہوتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا مثال, یہ سبجیکٹ کے لحاظ سے بھی ایسا ہے, اور زندگی کے بے شمار ایشوز ایسے ہیں جن کو آپ سوچتے بھی جلدی ہیں اور سمجھتے بھی جلدی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہے نا جی. بعض چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں فوراً سمجھ آ جاتی ہیں, بعض چیزیں آپ کو کہی جاتی ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے. مثلا ایک جرنلائز سی مثال میں دیتا ہوں, جرنلائز سی مثال. ہم جس بھی عقیدے میں ہوتے ہیں نا, ہمارے لیے اس عقیدے کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. جب ہم سے کسی اور عقیدے کی بات کی جاتی ہے نا تو ہمیں وہ برا لگتا ہے. کیوں؟ اب ایک بات سنو, دھیان سے سننا. وہ بچہ جو کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا, وہ 22 سال کا ہو گیا, اور ادھر سے ایک مسلمان کا بچہ بھی 22 سال کا ہو گیا. دونوں کے لیے کچھ چیزیں سوچنا بہت آسان ہے. مثلا ہندو کے بچے کے لیے پتھر کا خدا سوچنا بڑا آسان ہے, مسلمان کا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا. کیوں ہوا یہ؟ غور کرو تو وہ شروع سے ایسا سوچتا آیا ہے, اور وہ ایسا شروع سے سوچتا آیا ہے. ہمیں ایک لیسن مل گیا. جس طرح سے ہم شروع سے سوچتے آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کا سوچنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کام جو آپ اکثر کرتے ہیں, آپ میں سے بعض بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا, وہ کھانا پکا لیتی ہیں یا آٹا گوندھ لیتی ہیں یا چائے بنا لیتی ہیں. ان کے لیے دوبارہ آٹا گوندنا, کھانا بنانا یا چائے بنانا بڑا آسان ہے. تو میں سے بعض بچے بیٹھے ہیں وہ سائیکل کو ہاتھ چھوڑ کے چلا لیتے ہیں. ان کے لیے ہاتھ چھوڑ کے چلانا بڑا آسان سا کام ہے. کیوں؟ کب سے تو کر رہے ہیں. جو کام ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کرنا کیا ہوتا ہے, اور وہ کام جو ہم نئے سرے سے کرتے ہیں وہ کرنا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. بالکل. اگر یہ فارمولا ذہن میں رکھ لیں, آپ اس کو ایک کلیہ بنا لیں کہ جو کام ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے, اور جو کام ہم پہلے نہیں کر چکے ہوتے جب اس کام کو کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ کام کیا ہو جاتا ہے جی, مشکل ہو جاتا ہے. جب یہ کلیہ سامنے رکھ لیا تو ایک جملہ, آج کا جملہ سب سے امپورٹنٹ جس پہ پورا سیمینار چلنا ہے, وہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو چیزیں شروع سے سوچتے آ رہے ہوتے ہیں وہی چیزیں سوچنا آسان ہوتی ہیں, اور وہ چیزیں وہ باتیں جو ہم نے کبھی سوچی ہی نہیں ہوتی, جب ہم وہ پہلی بار سوچتے ہیں تو وہ آسان نہیں ہوتی. جو پہلے سے کرتے آ رہے ہو وہی کرنا آسان ہے, جو پہلے سے سوچتے آ رہے ہو وہ سوچنا آسان ہے. دھیان سے ذرا دیکھو, فرض کرتے ہیں بیٹا, یہ دیکھو, یہ کھیت ہے, اسکوئر میں ایک کھیت ہے, کھیت, پودے ہی پودے ہیں یہاں پر, پودے ہی پودے, یہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں یہ پودے ہیں جی. اس میں یہ میں نے ایک ڈرا کر دیا جرنل سی پکچر کہ اس میں بے شمار سے جو ان سے نا پودے بنے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ جب یہ پودے سارے بنے ہوئے ہیں اور ایک بندہ جو ایک کنارے پہ کھڑا ہے یہاں پر, اور اس نے کہا ہے کہ جی میں نے جو ان سے ہے کیا کرنا ہے, میں نے یہاں سے یہاں جانا ہے. اب یہ پہلی بار جانے لگا, پہلی بار. اگر یہ پہلی بار یہاں سے یہاں جانے لگا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو مشکل ہوگا ہی ہوگا. لیکن جس رستے سے گزرنا, کیا کوئی رستہ بنا ہوا ہے؟ نہیں, ہر جگہ پودے پودے, ہر جگہ پودے پودے. جب یہ یہاں سے موو کرے گا اور ادھر جائے گا تو دیکھیے کیا ہوتا ہے, تھوڑے سے پودے خراب ہو جائیں گے. یہاں پہنچ گیا, پہلی بار پہنچا ہے. دوبارہ اس نے کیا کیا, کچھ دنوں کے بعد دوبارہ یہاں سے گزرا, پھر گزرا, پھر گزرا, پھر گزرا. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا, وہاں پر اتنے حصے کے پودے ہٹ چکے ہوں گے اور وہاں پر پراپر ایک رستہ بن چکا ہوگا جس سے نہ صرف یہ بلکہ کوئی بھی اگر گزرنا چاہے, اسے پک ڈنڈی کہتے ہیں, ایک پک ڈنڈی, ایک رستہ بن چکا ہوگا. ہمارا سوچنے کا عمل بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے. ہم جب پہلی بار کوئی چیز سوچتے ہیں تو اس کو رستہ نہیں ملتا. نئی نئی کیمسٹری پڑھی نا آپ نے, عجیب سی لگی کیونکہ شروع سے پڑھی نہیں تھی ہم نے. نئی نئی بایولوجی پڑھی نا, عجیب سی لگی کیونکہ شروع سے پڑھی نہیں تھی. ایسے ہے نا جی. پھر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد بار بار پڑھ پڑھ کے وہ چیزیں کر کر کے وہ سوچ کے وہ سوچنا آسان ہو جاتا ہے جو آپ پہلے سے سوچ رہے ہو.
یہ پک ڈنڈی والی مثال، کھیت والی مثال آپ نے یاد رکھنی ہے. اور یہاں سے کنکلوژن کیا مل گیا؟ آج کا پہلا لیسن کیا مل گیا؟ جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں وہی کرنا آسان ہے، اور جو ہم پہلے سے سوچ رہے ہیں یا جس طرح سے سوچتے آئے ہیں اسی طرح کا سوچنا آسان ہے. یہاں تک بات کلیئر جی؟ اب اگلی بات یہ آتی ہے، اسی بات کو نا ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں. فرض کرو کہ یہ ایک ریت کی ایک سطح ہے، یہ ریت ہے ساری کی ساری، اور ہوا یہ کہ بارش کا ایک قطرہ جو سا وہ یہاں آ کے گرا، ایک یہاں آ کے گرا، ایک یہاں آ کے گرا، اور ایک یہاں آ کے گرا. جب یہ 4 قطرے گرے تو کیا ہوا؟ یہاں پر چھوٹا سا ایسے نشان پڑ گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا بارش پہ، یہ نشان پڑ گیا. اب کیا ہوگا؟ اور بھی قطرے آئے، یہ نشان اور گہرا ہو گیا، اور بھی قطرے آئے، اور گہرا ہو گیا، اور گہرا ہو گیا. کرتے کرتے یہ کافی زیادہ گہرے ہونے لگ پڑے اور یہ اس طرح کے نشان بن گئے. اب مجھے بتائیے گا، اب جب یہ اس طرح کے نشان بن چکے ہیں، ابھی فائنلی نشان یہ بن چکے ہیں، ذرا دیکھو سمجھ آئی؟ یہ نشان بن چکے ہیں. جب یہ نشان بن چکے ہیں تو جب کوئی پانی کا قطرہ، دھیان سے سننا، یہاں پر آ کے گرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا نیا اس طرح کا نشان بنے گا؟ نہیں، وہ پانی کا قطرہ اس میں چلا جائے گا. جب یہاں پر آ کے گرے گا تو کیا یہاں نیا نشان بنے گا؟ نہیں، پہلے سے جگہ بنی ہوئی ہے گہرائی والی، اس میں جا کے گر جائے گا. یہاں پہ گرے گا تو کیا ہوگا؟ ادھر یا ادھر گر جائے گا. تو پتہ کیا لگا؟ ہم جب کسی بات کو بہت سی باتیں سمجھنے کے بعد یا کچھ باتیں سمجھنے کے بعد جب کسی نئی بات کو سمجھتے ہیں تو اس کو اس کے مطابق ہی سمجھتے ہیں پہلے والی بات کے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کیوں پہلے والی بات کے مطابق؟ پہلے سے جو رستے بنتے ہیں انہی میں ہی رکھنا چیزوں کو آسان ہوتا ہے. ہم ایک عرصے سے وہ رستے بناتے رہے ہیں، وہی رستے، خدا کو ایک مانتے ہیں، خدا کو ایک مانتے ہیں. جب ہمیں کو کہے گا یار 4 خدا ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ہم نے ویسے کبھی سوچا ہی نہیں ہے نا. جو چیز ہم شروع سے سوچتے آئے ہیں وہ سوچنا، اور وہ سوچ کے رستے بن گئے ہوئے ہیں. پھر جو بھی چیز آتی ہے ہم اسی میں سے گزارتے ہیں، جو بھی چیز آتی ہے ہم اسی میں رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ یہ کنسپٹ ہے سوچنے کے اس پیٹرن کو کہتے ہیں ایڈورڈ ڈی بونو. ایڈورڈ ڈی بونو سائنٹسٹ تھا تھنکنگ کا، سوچنے کا یہ سائنٹسٹ ہے. اس نے یہ میتھڈ بتایا کہ اگر سوچ کو سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھو. ٹھیک ہے؟ یہ میرا تھوڑا سا ذاتی غور و خوض ہے کہ واقعی اس طرح ہوتا ہے کہ بنتی کب ہے؟ پہلی بار گزرو نہیں بنتی، دوسری بار گزرو نہیں بنتی، گزر کے آخر کار وہ رستہ بن جاتا ہے. اس رستے سے گزرنا کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، اس کھیت میں نیا رستہ بنانا مشکل نہیں ہے؟ اب اس کھیت کو سمجھو، دماغ، مائنڈ، اپنا مائنڈ. اب یہ اپنے مائنڈ میں پہلے سے جس طرح سے سوچ رہے اس طرح سوچنا کیا ہے؟ آسان. نیا سوچنا کیا ہے؟ مشکل. اب آج کا جو لیسن ہے نا، ایکچوئل یہ تو ایک کلو میں نے دیا ہے. پورا ایڈورڈ ڈی بونو کی تھیوری کو میں نے ڈیٹیل ڈیپتھ میں نہیں جانا، اس کے میتھڈ سکلز میں نے ابھی آپ کو نہیں دینی. میں نے ایک چیز ساتھ اٹیچ کرنی تھی اس تھیوری کے. یہاں سے ثابت ہوا کچھ چیزیں ہم بہت عرصے سے سوچ رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہم لوگ بہت عرصے سے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہے. ممکن ہے ایک بچہ بہت عرصے سے سوچ رہا ہو قسمت کا ایک رول ہے، قسمت کا کردار ہے، قسمت ہی ہوتی ہے، قسمت ہی آگے لے کے جاتی ہے، محنت کچھ نہیں ہوتی، قسمت ہی ہوتی ہے. اب وہ کیا ہوگا جب کبھی کو کہے گا نا کہ یار قسمت جون سی ہے وہ اس کا کوئی کردار نہیں، وہ اس بات کو جانے نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نئی بات ہے، وہ نیا رستہ بن ہی نہیں سکتا. وہ کیا کہے گا؟ جیسے ہی کوئی کہے گا نا آواز آئی قسمت کا ہی رول ہے، وہ کہے گا ہاں گزرنے دو، صحیح کہہ رہے. بات سمجھ آئی؟ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے سارا کچھ دنیا میں ایمانداری سے چلتا ہے، ایماندار بندہ کامیاب ہوتا ہے، ایماندار بندہ بڑی ترقی کرتا ہے. تو کیا ہے؟ اس کا ایک رستہ بن چکا ہے اندر مائنڈ میں، اس بات کو سمجھنے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا اور رکھنے کا. اچانک کسی نے کہا یار بے ایمان لوگ بڑے ترقی کرتے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ یار یہ تو نیا رستہ، بھائی یہ نہیں، اور جانے دو بھائی، کیسی بات کرتے ہو، بے ایمان بندہ ترقی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس نے ایسے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. پتہ لگ گیا، یہاں سے ایک لیسن ملا ہے. ہم یا اچھا سوچتے ہیں یا پھر اب یہ جو ان سے نا ڈیبونو کی تھیوری سے باہر ہو چکے ہیں اس وقت. وہ کہتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کریٹیوٹی کے اوپر بات کرتا ہے. ہم لوگ اس کو اچھے اور برے کے ساتھ اٹیچ کریں گے. ہم لوگ یہاں اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں. ہمیں زندگی میں کبھی کبھی رک کے
یہ سوچنا چاہیے کہ جو باتیں ہم ایک عرصے سے سوچ رہے ہیں وہ اچھی بھی ہیں کہ بری ہیں. اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ دھیان سے سن لیجیے گا. جس سے آپ کا یا کسی کا فائدہ جڑا ہوا ہو. اگر کسی کا فائدہ جڑا ہوا ہے تو اچھی بات ہے, اگر کسی کا فائدہ نہیں جڑا ہو تو بری بات ہے کہ نہیں ہے جی؟ مثلا ایک بات ہے جی, آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو بڑوں کو دیکھا ہوگا, کئی لوگ کہتے ہیں جی ساری دنیا بے ایمان ہے, ساری دنیا میں یہ 2 نمبری کا زمانہ, نفسا نفسی ہے, یہ وہ سوچ سوچ کے اس بات کو پختہ کر چکے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب کوئی اچھا بندہ بھی آتا ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسی میں سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ گزر نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے تو رستہ نہیں بنا ہوا. انہوں نے تو بے ایمان کے لیے سوچ کے لیے ایک رستہ بنایا ہوا ہے, نیا رستہ وہ بنا نہیں سکتے, عادت ہی نہیں ہوتی. مثال لیجئے گا, ہم لوگ ادارے میں ہوتے ہیں نا, 1000 بچہ اس سے زیادہ ہے ماشاءاللہ, تو اس میں پیرنٹس بھی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں. کئی پیرنٹس آ کے لڑ پڑتے ہیں, ہم سمجھا کے تھک جاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بات اس طرح نہیں, اس طرح ہے. نہیں, وہ ہمیں باقاعدہ محسوس کراتے ہیں کہ آپ لوگ فراڈ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کون سا فراڈ یار, کوئی یہاں کہتے بند کریں ادارہ, ہم کہتے ہم نے آگ لگائی ہے یہاں پر, ہم تیزاب میں بچوں کو گھولتے ہیں روز, کیا کرتے ہے کہ نہیں ہے. اور ان کے مطابق کیا ہے, میں چھٹی کا ٹائم نا 2 منٹ لیٹ ہو گیا پچھلے دن کلاس کا, تو ایک والدہ کے اندر بند کیوں نہیں کر رہے, میں نے کہا جی بند کر دیتے ہیں, اندر پڑھایا جا رہا ہے, واقعی پڑھایا جا رہا ہے. اب سمجھ آئیے اس نے کیا کہا ہے, اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے پہلے سے, یہ لیٹ کر رہے ہیں, پڑھا نہیں رہے, گپے لگا رہے ہیں, اس کے ذہن میں چل رہا ہے. جب جو پہلے سے چل رہا ہوتا ہے اس سوچ کو لے کر تم کہیں جاتے ہو تو وہاں کچھ اور چل رہا ہے, وہ سمجھ, ہم لوگ وہی سمجھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں جو کچھ پہلے سمجھا ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ وہی کچھ سوچنا آسان ہوتا ہے. اچھا اب کئی لوگ, اب ذرا بڑے دھیان سے سننا, یہ اب کام میں آنے کی والی بات ہے, اچھے اور برے کی. بعض لوگ بد گمان ہوتے ہیں. بد, یہ لفظ ذرا دیکھنا, بڑا مزے کا لفظ. گمان کہتے ہیں سوچنا کسی کے بارے میں, یہ جو سوچنا ہے. بد کہتے ہیں برا. کئی لوگوں کو عادت, آپ دیکھو گے ان کو برا سوچنے کی عادت ہے دوسروں کے بارے میں, شک کرنا, برا سوچنا, خیال کو گندا کر دینا کسی کے حوالے سے, اگلے کی نیت پہ شک کرنا, اگلے کے ایمان پہ شک کرنا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ سمجھ آئیے کیسے ہوتا ہے. وہ ایک عرصے سے یہ کام کرتے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کام کے کیا بن چکے ہوتے ہیں, ایکسپرٹ. تو مجھے بتائیے گا, جب ایک بندہ ایکسپرٹ ہے کس چیز کا, بدگمانی کا, اس کے لیے پھر کیا آسان ہے, اس کے لیے برا سوچنا بڑا آسان ہے. وہ آرام سے آئے گا, وہ لڑے گا, وہ برا برا کہے گا. تو اب میری بات سنو, جب بندہ ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے تو زندگی میں تکلیف کم ہو جاتی ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے سوچنے کا انداز ایسے ہے, یہ جو میرے سے باتیں کر رہا ہے یہ سارا کیا کر رہا ہے اصل میں, اس کے سوچنے کا انداز ایسے ہے, اس نے ایک عرصے سے اپنے مائنڈ کو ٹیون کر لیا ہوا ہے ایسا سوچنے کے لیے, ہے کہ نہیں ہے. تم کئی لوگوں کی زندگی میں کم دیکھو گے, ایسے ہیں ویسے معاشرے میں, جو برے کے ساتھ بھی اچھا کر دیتے ہیں. وجہ کیا, انہوں نے جو رستہ بنایا ہوا ہے ان کے مطابق یار ساری مخلوق خدا ہے, اگر کوئی تھوڑا سا نقصان کرتا ہے اسے معاف کرتا ہے, کچھ نہیں ہو, برا بلا کہتا ہے خیر ہے. ان کو پتا ہے یار ہر ایک کو سمجھایا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, تم سب کو چینج نہیں کر سکتے, تم سب کو نہیں سمجھا سکتے, تم کچھ لوگوں کو کچھ باتیں سمجھا سکتے ہو, سب کو سب باتیں. اگر یہ بات پلے بیٹھ جائے نا پھر لڑائی ختم ہو جاتی, پھر انسان لڑتا نہیں ہے, پھر ٹیچر کو غصہ نہیں آتا کہ یار میں نے سب کو سب کچھ نہیں سمجھا دینا, میں نے کوشش کرنی ہے اور کچھ کو کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یاد رکھ لو, ہمیں اپنے مائنڈ کے اندر وہ رستے بنانے ہوتے ہیں, سوچ کو گزرنے کے, سوچ کو رکھنے کے اور سوچ کو رستہ دینے کے وہ رستے بنانے ہوتے ہیں جس سے اچھا جڑا ہو, جس سے آپ کا اور دوسرے کا فائدہ جڑا ہو. اگر ہم یہ رستے نہیں بناتے تو میرا بیٹا پھر ہوتا کیا ہے, پھر ہم برا سوچنے لگ پڑتے ہیں. کیونکہ دیکھو آپشنز 2 ہیں نا, یا اچھے کی یا برے کی, تیسری آپشن ہے ہی کوئی نہیں. عادت اپنائیے, اپنی سوچوں کو کبھی کبھی اپنی سوچوں کا ایکس رے کیجیے. یہ کوئی بھی کر سکتا ہے لائف میں, کسی بھی وقت کر سکتا ہے کہ جس طرح سے میں سوچتا ہوں یار یہ واقعی اس طرح ہے, جس طرح سے میں کرسے سے سوچتا آ رہا ہوں. اچھا ایک بات ذرا دھیان سے سننا, بعض اوقات, اب میرے سے ایک سوال آخری ہے اس کے بعد میں لیکچر ختم کر دوں, یہ رستے جو ان سے پہلی بار کیسے بن جاتے ہیں, اس کے بھی کئی فیکٹرز ہیں. مثلا ایک بندے کو خیال آتا ہے کہ یار
گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، حادثہ ہو جائے گا. ساری دنیا کہتی ہے بھائی نہیں ہوگا، میں بھی بیٹھ کے آتا ہوں. کہتا نہیں، حادثہ ہو جائے گا. تو اس سے بندہ جا کے پیچھے جائے گا، اس کی زندگی میں جا کے ڈھونڈے گا یار یہ اس طرح سوچتا کیوں ہے. پتہ لگا وہ چھوٹا سا تھا، اس کے ساتھ ایک دفعہ ایسا حادثہ ہو گیا تھا. اب اس کے ساتھ کیونکہ ہوا ہے، جو چیز ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس. پریکٹیکل ایکسپیرینس کے بعد چیزیں سوچنا آسان ہوتی ہیں. مثال لیجئے گا، کوئی بندہ کہتا ہے بھائی پیسے جیب میں نہیں رکھنے چاہیے، کیوں؟ چوری ہو جاتے ہیں. پیچھے جائیے، پتہ لگا یار وہ جا رہا تھا، چھوٹا سا تھا، 5 روپے چوری ہو گئے تھے اس کے. اس کے یقین بیٹھ گیا ہے کہ نہیں ہے جی کہ یار یہ ساری دنیا چور ہے، ہر ایک کو چوروں کی طرح دیکھے گا. بڑے سے بڑے شادی بھی ہوگی بیگم کی طرف دیکھے گا، یار یہ پیسے نہ نکال لے، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے گا، یار یہ پیسے نہ نکال لے. مولوی صاحب آئے ہیں، قبول ہے، کہتا ہے 1 منٹ قبول ہے. ہر جگہ پہ وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوئے گا کہ یار یہ نہ ہو کہ یار جو انسان ہے یہ چوری ہوئی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر کام سے پہلے جو انسان ہے وہ کہے گا یار جو انسان ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کے ذہن میں چاہ رہا ہے یار جوتی چوری نہ ہو جائے. یار اللہ میاں میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری پرستش کرتا ہوں، تو ہی بڑا ہے، لیکن میری جوتی نہ چوری ہو جائے. ادھر بھی اسلام ہے لیکن یار میری جوتی نہ چوری ہو جائے. یہ کس کے ساتھ ہوگا میرے بیٹا؟ اس کے ساتھ ایک پریکٹیکل واقعہ اٹیچ ہے. اب ذرا دھیان سے سننا. دوسری وجہ بتانے لگا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ نے وہ بات کسی سے بار بار سنی ہوتی ہے. جو بات بار بار سنتے ہو نا اس پہ بھی یقین آ جاتا ہے، اس کا راستہ بن جاتا ہے. امی نے بچپن میں ہی آپ کے دماغ میں، ابو نے ڈال دیا کہ تم بہت نالائق ہو، یار تم بہت نالائق ہو. یہ بڑے بچوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے. اور یہ میں نے جب ان کا یہ خیال توڑا ہے نا، یہ بلیو توڑا ہے، وہ لائق ہو جاتے ہیں. ان کا تالا، دماغ کا تالا ان کے امی ابو نے لگایا ہوتا یا کسی ٹیچر نے لگایا ہوتا ہے. تم بہت نالائق ہو، تم بہت نالائق، کہہ کے تم بہت نالائق ہو، تم بہت. ان کے لیے یہ بات سننا اور اس کو سمجھنا کیا ہو گیا ہوتا ہے؟ آسان. جب آپ رک کے سوچتے ہو نا کہ یار یہ بات ایسا ہے نہیں ویسے. اب ایسا ٹوٹتا کب ہے یہ بھی ابھی علیحدہ بتاتا ہوں میں. یہ سارے بلیفز اور خیال ٹوٹتے کیسے. تیسرا، آپ کسی سے انسپائر ہو جاتے ہو. ہوتا ہے نا جی، آپ فلم دیکھتے ہو، کریکٹر پسند نہیں آ جاتا ہیرو کا یا کامیڈین یا ولن یا ہیروئن، کوئی بھی کریکٹر پسند آ جاتا، اس کی کہی ہوئی بات آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے تیسری بات پتہ لگی، جب ہم انسپائر ہوتے ہیں تب وہ سوچنا بڑا آسان ہوتا ہے، دماغ گرم ہوتا ہے. جیسے اس نے کہا کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دماغ میں بیٹھ جاتا ہے ہاں یار مجھے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اب یہ یقین اس کو ہر جگہ لڑائے گا کہ نہیں یار اگر اس فلم میں وہ ہیرو آخر تک لڑتا رہا تو میں بھی لڑوں گا. یہ خیال ہے نا بیٹا. کوئی بھی خیال اگر ایک بار آپ رکھ لیتے ہو اور بار بار وہ گزارتے ہو، سوچتے ہو، تو اس کا راستہ بن جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ 3 کیسز ہیں جی، 3 کیسز ہیں. چوتھا بھی ہے کہ آپ کو کتاب آپ نے پڑھی، آپ کو ایک جملہ بڑا ہی اچھا لگا، آپ اس کو پڑھ کے رو پڑے، آپ نے کہا یار کیا خوبصورت جملہ. مثلا میں نے پچھلے دن ایک نئی کتاب خریدی، کتاب کا پہلا جملہ تھا، اس دنیا میں آپ کے آنے کا مشن جو آپ کو اللہ نے دیا تھا، اگر دیکھنا ہے کہ وہ مکمل ہو چکا ہے یا نہیں، تو اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اگر تم زندہ ہو تو ابھی نہیں ہوا مکمل، کیونکہ جن کا مکمل ہو چکا ہے وہ مر چکے ہیں. کتنا زبردست جملہ ہے. میں نے پڑھا، میں نے اس کو لکھ لیا اپنی نا گھر میں جا کے الماری پہ، پیپر پہ لکوڈ ٹیپ لگا دی. میں کہا یار کمال جملہ، یار اگر زندہ ہے تو کوئی مشن پڑا ہوا. میرا بیٹا یاد رکھیے گا 4 سورسز میں نے بتا دیا آپ کو. واقعہ، دوسرا کسی نے کہا بار بار، تیسرا انسپائر ہو گئے، چوتھا بک. جو چیز ایک بار آپ سوچ لیتے ہو نا اور اس کی پھر بار بار ہتھوڑا لگتا ہے. دیکھو میں نے ہتھوڑا مارا، دیوار نہیں ٹوٹی، دوسری بار مارا نہیں ٹوٹی، تیسری، آخر کار 100ویں ہتھوڑے نے دیوار توڑ دی. کیا 100ویں نے توڑی ہے؟ نہیں، پچھلے 99 نے اس کو پولا کر دیا تھا، پنجابی میں کچا کر دیا تھا، ہے نا. مستری اس کو پولا کہتے ہیں، ہے نا جی. وہ پولا نرم کیوں ہو گئی تھی؟ کیونکہ 99 لگ چکے تھے، 100واں آیا، اس نے کیا کیا؟ گڑم سے گرا دیا. کلیئر؟ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اب آخری حصہ اور بات مکمل. ان خیالوں کو توڑا کیسے جا سکتا ہے جو اچھے نہیں ہیں؟ یعنی سکھا کے جانا چاہیے نا آپ کو. میری بات سنو، ان خیالوں کو کسی دن بیٹھ کے لکھ لو. پہلا کام، مثلا ایک خیال ہے کہ ساری دنیا بے ایمان ہے. یہ خیال آتا ہے بار بار، ہر بندہ بے ایمان ہے، ہر بندہ بے ایمان ہے. ہمارے پاس، میں اس کی بڑی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں، دوبارہ وہی مثال پہ واپس جاؤں گا. ہاشم صاحب، میں، عظیم صاحب، سارے مینجمنٹ میں ہمیں پتا ہے کہ کچھ والدین ایسے ہیں جو ہمیشہ آ کے لڑتے ہیں، ہمیشہ آ کے لڑتے ہیں. مثلا ایک بچے کے والد تھے، وہ ہمیشہ آ کے فیس جب جمع کراتے تھے نا اور آگے سے کہتے تھے اوے پڑھایا بھی کرو.
اب مجھے اس کی وجہ پتا نہیں اس کی کیا ہے کہ اس بندے نے ساری زندگی یہ سوچا یار یہ لوگ فیس لیتے ہیں, پڑھاتے کوئی نہیں ہے یار. آپ لوگ ادھر پڑھتے ہو پورا مہینہ, ہم لوگ کھپ جاتے ہیں یار کام کر کے. یقین کیجئے گا رات کو خواب میں ٹیسٹ, سر غفور, سر جمشید سارے آ رہے ہوتے ہیں یار, یقین کرو. ہر ایک ہمیں دنیا کاٹ رہا ہے خواب میں آگے. وجہ کیا, پورا دن یار یہ 70-80 لوگوں, ربوٹ نہیں ہے, انسان ہے, انسانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب سمجھیے گا میری بات آخری. پہلی بات یہ, اس کو لکھ لیں. اس کو لکھ کے دوسرا کام ذرا غور و خوض کریں, اپنے ارد گرد ڈھونڈیں کیا واقعی یار لوگ بے ایمان ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگے گا یار یہ 4 بندے انتہائی ایماندار ہیں یار, میں ایسے ہی سوچتا رہتا ہوں. ذرا ان پہ غور کیجئے وہ ایماندار کیوں ہیں, کیونکہ وہ ایماندار ہیں نا. آپ کا یہ جو خیال یا بلیو ہوتا ہے یہ 4 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے. تصور کیجئے ایک ٹانگ ہٹ جاتی ہے جب آپ تھوڑا سا اس کو لکھتے ہیں, جب غور کرتے ہیں دوسری ٹانگ بھی ہٹ جاتی ہے. اب وہ ونگا سا ہو کے نا پڑا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کچھ دن اس کے ساتھ ہی گزارتے ہو. اب ان 2 باتوں کے بعد کچھ دن گزار دو, ذرا ہوگا کیا, نئے چینلز بننے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ تم نے اس طرح سوچنا شروع کیا یار سارے بے ایمان نہیں ہوتے. تیسری ٹانگ تھوڑے وقت کے بعد خود بخود ہی ہٹ جانی ہوتی ہے. چوتھی ٹانگ کب ہٹتی ہے, دوبارہ غور کرو بیٹھ کے اور فیصلہ کرو یار یہ میں غلط سوچتا رہا ہوں. چوتھی ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی گرم سے, یہ رستہ بند ہو جائے گا. اب نیا رستہ بن جائے گا کہ یار لوگ بے ایمان بھی ہوتے ہیں لیکن ایماندار بھی ہوتے ہیں. دنیا اچھے لوگوں سے بھی بھری ہوئی ہے, پورے لوگ بھی اسی میں موجود ہیں. یہ بلیو ہمیشہ کب بنے گا, پہلا کام لکھ لینا ہے, خیال کو لکھ لیجئے جس کو توڑنا ہے, جس بلیو کو توڑنا ہے, جس سوچنے کے پیٹرن کو توڑنا ہے لکھ لیجئے. نمبر 2 کیا کرنا ہے, تو غور و فکر کرو, ارد گرد ریسرچ کرو, لوگوں کو سوچو, حالات کو سوچو, کیا واقعی ایسا ہے یار, کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایسے نہیں ہیں, یہ ایسا ہے یار, اس کے علاوہ بھی تو ہے نا یار. محنتی لوگ کامیاب نہیں ہوتے, آپ کو 100 ایسے محنتی ملیں گے جو بہت کامیاب ہوئے. قسمت کا بڑا رول ہے, جو قسمت پہ چھوڑ کے بیٹھے محنت نہیں کرتے. یار کئی لوگوں نے قسمت محنت سے لکھی ہے اپنی. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا, انسان اپنی قسمت محنت سے لکھ رہا ہوتا ہے, اپنی اسٹرگل سے لکھ رہا ہوتا ہے. مجھے ایک جملے نے عاطف صاحب بڑا موٹیویٹ کیا اس پروفیشن میں, ٹریننگ کے پروفیشن میں. اینتھونی رابنس کی بک میں نے پڑھی آج سے 8-10 سال پہلے. اینتھونی رابنس امریکہ کا, دنیا کا نمبر 1 ٹرینر, مہنگا ترین ٹرینر, جس کے ایک لیکچر میں 7-7 ہزار لوگ ہوتے ہیں. اور وہ کسی نے اس سے پوچھا, ہی واز ویری ینگ, بڑا جوان تھا. کسی نے کہا ٹونی رابنس اتنا سکسیسفل کیسے ہو گئے. اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا جس میں میں نے عمل کر کے دیکھا. اس نے کہا جو کام لوگ سالوں میں کرتے تھے میں نے مہینوں میں کیا, اور جو کام لوگ مہینوں میں کرتے تھے میں نے دنوں میں کیا, اور جو کام لوگ دنوں میں کرتے تھے میں نے گھنٹوں میں شروع کر دیے. اس کو میں نے آزما کے دیکھا. میں نے اپنی ساری کام کی کیپیسٹی جو سی ہے وہ بڑھانے کے لیے کام زیادہ کرنا شروع کیا, مصروف زیادہ رہنے لگ پڑا. اس سے میں نے کر کے دیکھا, یقین کیجیے گا اپرچونٹیز, پروگرس, چیزیں, ہر چیز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے, وہ کام جو لوگ سالوں میں کر رہے ہیں آپ کتنے عرصے میں کر رہے ہیں, مہینوں میں کرنا شروع ہو گئے. بات سمجھ آ گئی جی. اب آخری بات اور بات ختم. یہ ٹولز آپ کو اس لیے سکھائے جاتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ, منی پرنی پنجاب میں کہتے ہیں بات ہے, بڑوں کو یہ باتیں نہیں پتا. عاطف صاحب یہ صحیح ہے کہ نہیں, 70 سال کے بوڑھے بابے ہو جاتے ہیں لوگ, بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ باتیں نہیں پتا ہوتی. ہم یہ آپ کو اس لیے سکھاتے ہیں میرا بیٹا اس عمر میں یہ سیکھ جاؤ گے تو رستہ بن جائے گا. کیا کہ بات سیکھی ہوئی, یہ ساری زندگی سوچنا آسان ہو جائے گی, ہے کہ نہیں ہے. میری جب کسی سے عقیدے کی لڑائی ہوتی ہے نا, تم ٹھیک ہو میں غلط ہوں تم صحیح ہو, شروع ہوتی تھی نا, آپ تو تھوڑا پڑھ لکھ گئے تو نہیں ہوتی. تو مجھے اب سمجھ آ گئی بعد میں کہ یار اس کی وجہ یہ ہے میرے تھنکنگ پیٹرنز ہیں. میرے لیے وہ سوچنا آسان ہے جو میرے والدین کے لیے سوچنا آسان تھا, میرے گھر والوں کے لیے سوچنا آسان تھا. میں اس ماحول سے آیا ہوں, میرے لیے وہ سوچنا آسان ہے. جب میں اسی طرح ہی سوچتا جا رہا ہوں تو وہ اس کا بھی کوئی قصور نہیں, وہ جس گھر سے ہے اس کے لیے وہ سوچنا آسان ہے. جب 2 طرح کے رستے علیحدہ بنے ہوئے ہیں اس پاس آئیں گے وہ کہیں گے کلیش ہے. کلیش نہیں ہوتا, سوچنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. آخری جملہ اور بات ختم. آج کے اس دور کی سب سے بڑی ایجاد یہ ہے کہ تم اپنی سوچنے کے انداز کو بدل دو, تمہاری زندگی بدل جائے گی. صرف سوچنے کے انداز بدلنے سے پوری زندگی بدل جاتی ہے. آپ کا بہت شکریہ جی.